کیا کہہ رہی ہیں امی آپ ہوش میں تو ہیں؟ انیلا کی شادی اور وہ بھی میرے ساتھ؟ ہمدان نے جب اپنی ماں کے منہ سے اپنی شادی کی بات سنی تو اس کا چپاتی اٹھانے کے لیے بڑھتا ہاتھ ہوا میں مولک رہ گیا۔ لو بھائی، اس میں ہوش میں نہ ہونے کی کیا بات ہے؟ بیوی تمہاری 3 مہینے سے اپنے میکے بیٹھی ہوئی ہے، اس گھر کی اس کو فکر نہیں۔ 3 سال ہو گئے تمہاری شادی کو، اولاد تمہاری نہیں ہو رہی، تو اس صورتحال میں تمہاری دوسری شادی کراؤں گی نا؟ نگہت بیگم نے کھانا کھاتے ہوئے آرام سے جواب دیا۔ وہ پہلے ہی سے جانتی تھی کہ اس بات کا رد عمل کچھ ایسا ہی ہوگا۔ امی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بھابھی اگر واپس نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہم بھائی کی دوسری شادی کرا دیں؟ عائشہ بھی بالآخر اپنی بھابھی کی محبت میں بول پڑی۔ تم چپ رہو، تمہیں ان معاملوں میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 6 ماہ بعد تمہاری رخصتی ہونے والی ہے، اس کے بارے میں سوچو، نگہت بیگم نے عائشہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اور ہمدان، تمہاری شادی انیلا کے ساتھ ہوگی بس، اس کے علاوہ نہ مجھے کچھ سننا ہے اور نہ کچھ جاننا ہے۔ نگہت بیگم نے ختمی انداز اپنایا۔ تو پھر آپ میری بات غور سے سن لیں، میں حور کے علاوہ کسی دوسری لڑکی سے شادی تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ یہ وعدہ میں نے حور کے ساتھ کیا تھا اور میں اپنے اس وعدے کو مکمل طور پر نبھاؤں گا۔ ہمدان غصے سے کہتا کھانے کی میز سے اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب نگہت بیگم کو اس کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ وہ اپنے بچوں سے اپنی بات منوانے کا ہنر اچھے سے جانتی تھی۔ حور اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر نظر آتی ہری ہری گھاس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عائشہ اپنی دوست کو ہمدان کے لیے آنے والے رشتے سے انجان رکھے؟ جب سے عائشہ نے حور کو ہمدان کے لیے انیلا کے رشتے کے بارے میں بتایا تھا اور اس میں امی کی رضامندی کے متعلق بھی بتایا تھا، تب سے حور کا دل عجیب بوجھل سا ہو رہا تھا اور آنسو تھے کہ آنکھوں سے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ حور بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ شائستہ بیگم نہ جانے کب کمرے میں آئی تھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ جی ماما، میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوگا؟ حور نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو کو صاف کیا اور امی کی طرف مڑی۔ بیٹا آؤ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ شائستہ نے حور کو بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کی حالت سے بخوبی واقف تھی، اس لیے اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کرنے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ جی ماما کہیے، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ حور ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئی۔ دیکھو بیٹا، میاں بیوی کا رشتہ کانچ سے بھی زیادہ نازک اور چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ شائستہ بیگم نے حور کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مطلب؟ حور نے سوالیہ انداز میں آبرو اٹھائی۔ اسے ان کی بات کی ذرا سی بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ بیٹا، یہ رشتہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ اگر اس کو سنبھالا نہ جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ٹوٹ سکتا ہے، مگر اگر اس کو سنبھال لیا جائے اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو خاص اہمیت نہ دی جائے تو یہی رشتہ اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ زندگی کی ہر مشکل کا سامنا ڈٹ کر کرتا ہے۔ شائستہ بیگم اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی۔ تو پھر ماما، آپ میرے معاملے میں سمجھیں کہ میرا اور ہمدان کا رشتہ کانچ سے بھی زیادہ نازک ثابت ہوا ہے۔ حور طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتا دکھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے وجود کا ایک ایک حصہ چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس بات کا اعتراف نہیں کر لیتی کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نہ جانے کیوں وہ اپنے رشتے کو بچانے کی ایک کوشش تک نہیں کر رہی تھی۔ اس نے شائستہ بیگم کے ہاتھوں میں سے اپنے ہاتھ نکالے اور کمرے سے باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹا، محبت اور ضد کی جنگ میں اکثر محبت ہار جاتی ہے، لیکن میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ تمہاری محبت تمہاری ضد پر حاوی ہو جائے، شائستہ بیگم نے تھکے تھکے لہجے میں اسے پیچھے سے پکارتے ہوئے کہا۔ اس نے ان کی بات سن لی تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہمدان، 1 ماہ بعد تمہارا نکاح ہے انیلا کے ساتھ، اس لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر لو۔ وہ آفس کے لیے نکل رہا تھا جب نگہت بیگم نے پیچھے سے اسے پکارتے ہوئے کہا۔ امی، جب میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں انیلا سے شادی نہیں کروں گا تو اس کا مطلب نہیں کروں گا، پھر آپ کیوں زبردستی یہ تاریخ وغیرہ رکھ رہی ہیں؟ نگہت بیگم کی بات سن کر اس کے قدم دروازے ہی میں رک گئے تھے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے جواب دیا، اور میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم نکاح کیسے نہیں کرتے۔ اگر میں تمہارے باپ کو تمہاری پسند کی لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی کروانے پر راضی کر سکتی ہوں تو تمہاری اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ شادی کروانے پر بھی راضی کر سکتی ہوں۔ نگہت بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ امی، آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی۔ وہ غصے سے کہتا باہر نکل گیا۔ تم ابھی جانتے نہیں ہو مجھے بیٹا جی، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں۔
نگہت بیگم مسکراتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ وہ آفس میں بیٹھا آج صبح اپنی اور امی کی ہونے والی تکرار کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ پھر کچھ لمحے بعد اس نے اپنا موبائل نکالا اور اس میں سے حور کی تصویر نکال کر دیکھنے لگا۔ حور، زندگی کے ہر موڑ پر پہلے میں تمہاری طرف بڑھا ہوں۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں نے تم سے توقع کی تھی کہ تم پہلے میری طرف بڑھو، مگر نہیں حور، تم ایسا نہیں کر پائی۔ شاید تم جھکنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی، لیکن تم فکر نہ کرو حور، میں تمہیں منا لوں گا، میں تمہیں خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا، ہرگز نہیں۔ اس نے حور کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، جس میں وہ مسکراتے ہوئے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اسے سامنے پا کر حیران رہ گیا۔ تم کب آئی؟ ہمدان کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے موجود ہے اور حور شیشے کے سامنے کھڑی بال بنانے میں مصروف تھی۔ میں نے سوچا کہ آپ کو تو میرا خیال آئے گا نہیں، کیونکہ آپ تو میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے میں خود ہی واپس آ گئی۔ حور نے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے اس پر طنز کیا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات واضح نمایاں تھے۔ آئی ایم سوری حور، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ہمدان اس کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، بڑی جلدی نہیں خیال آ گیا جناب آپ کو؟ ورنہ اگر میں واپس نہ آتی تو آپ تو میرے بارے میں سوچتے بھی نہ اور دوسری شادی کروا کر مزے سے اپنی زندگی جیتے۔ حور نے غصے سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک اس سے ناراض تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں وعدہ خلافی کر سکتا ہوں؟ ہمدان نے بھرپور محبت سے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے اور انداز کی سچائی بتا رہی تھی کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، اور ہمدان کی ایک محبت بری نگاہ حور کا سارا غصہ اور ناراضگی جھٹ سے ختم کر گئی تھی، اور اب اس کی جگہ محبت، اطمینان اور خوشی نے لے لی تھی۔ اور پورے 1 ماہ بعد جب اسے اپنی زندگی میں نئے آنے والے مہمان کے حوالے سے خوشخبری ملی تو اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اس نے محبت اور ضد کی جنگ میں اپنی محبت کو جتوا کر خسارے کا سودا نہیں کیا۔